السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین ایوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف شائع ہو چکی ہے۔ آج اس کتاب سے روحوں کی سرگشت کاری ان کی نظر کرتی ہوں۔ روحیں، جدید سائنس مادی جسم کو ہی کل حقیقت قرار دیتی ہے، جبکہ روح کی موجودگی کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ طرز فکر سائنسی طبقے میں عام پایا جاتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے بیکرز فیلڈ ہارٹ ہسپتال میں شعبہ اینستھیزیا کے سربراہ ڈاکٹر راجیو پارتی بھی اسی سوچ کے حامل تھے، مگر پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ڈاکٹر راجیو پارتی نے اس حیرت ناک داستان کو اپنی کتاب ڈائنگ ٹو ویک اپ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے ایک مریض کو آپریشن کے لیے بے ہوش کیا۔ آپریشن مکمل ہوا تو یہ مریض ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ دوران آپریشن وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سرجن کہاں کھڑا تھا اور نرسیں کیا کر رہی تھیں، حتیٰ کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی منو عین دہرا دی۔ ڈاکٹر راجیو کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ حیران کن تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک شخص کا دل اور دماغ بند تھا اور اس کے باوجود وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس مریض کو بھی کئی اور مریضوں کی طرح نظر انداز کر دیا اور اپنے معمولات میں لگ گئے۔ ڈاکٹر راجیو پارتی کا کہنا ہے کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھے اور ان کی مال و دولت نے انہیں انتہائی مادہ پرست بنا دیا تھا۔ وہ 1982 میں بھارت سے امریکہ منتقل ہوئے۔ ان کا بڑا گھر تھا جس میں گولف کورس اور ایک جھیل بھی تھی۔ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے لیے آئی فون استعمال کرتے تھے۔ بڑی گاڑیوں کا بیڑا تھا۔ زندگی شاہانہ انداز میں گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن ان پر انکشاف ہوا کہ وہ پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے آپریشن کے دوران کچھ ایسی خرابی ہوئی کہ ان کا مسئلہ بڑھتا چلا گیا۔ بعد ازاں ان کے متعدد آپریشن کیے گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 5ویں آپریشن کے بعد ایک دن ان کی حالت بہت بگڑ گئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ 2008 کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بے ہوشی کی دوا دی اور ان کا آپریشن شروع کر دیا۔ جب سرجن ان کے جسم کی چیر پھاڑ کر رہا تھا تو اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ انہیں اپنے آپ انتہائی لطیف محسوس ہوا اور چند لمحوں میں وہ آپریشن تھیٹر کی چھت کے پاس موجود تھے اور نیچے سب کچھ انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ خود کون ہے اور نیچے پڑا شخص کون ہے جس کا جسم چیرا پھاڑا جا رہا تھا۔ انہیں نہ صرف سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا بلکہ سرجن کی گفتگو بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس سرجن نے آپریشن کے دوران ایک لطیفہ بھی سنایا جس پر سب ہنس دیے۔ ڈاکٹر راجیو کہتے ہیں کہ پھر انہیں اپنی والدہ اور بہن نظر آئیں جو نئی دہلی میں ان کے آبائی گھر میں موجود تھیں اور کھانا پکانے کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ ان کی والدہ سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس ہیں جبکہ بہن نے نیلا لباس پہن رکھا ہے۔ پھر انہیں سب کچھ تاریک ہوتا محسوس ہوا اور ان کے دائیں طرف شور بلند ہوا اور کوئی طاقت انہیں کھینچتی ہوئی اس طرف لے جانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آگ کے سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بو ان کی نتنوں میں گھس رہی تھی۔ انہیں اس بات پر کوئی شک نہ رہا کہ وہ دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ وہ اس خوفناک منظر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی طاقت انہیں دھیرے دھیرے آگے لے جا رہی تھی۔ اس موقع پر ان کی خود غرضی اور مادہ پرست زندگی کے مناظر ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے اور وہ اس بات پر پچھتانے لگے کہ کیوں غفلت میں اپنی زندگی گزاری۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل سے یہ فریاد بلند ہونے لگی کہ کاش انہیں ایک اور موقع مل جائے۔ اسی دوران دھند کے غبار سے ان کے والد نمودار ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دور لے جانے لگے۔ پھر وہ ایک طویل سرنگ میں داخل ہوئے جس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جن میں ان کی دنیا سے گزر جانے والے عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ ان میں سے کچھ خوش تھے تو کچھ غم و الم کی تصویر تھے اور مدد کی فریاد کرتے تھے۔ وہ اس سرنگ کے کنارے تک لائے گئے تو سامنے اتنی روشنی تھی گویا 1000 سورج بیک وقت چمک رہے تھے۔ یہاں انہیں ایک غیبی آواز سنائی دی، تمہیں لوگوں کی مدد کے لیے مسیحا بنایا گیا لیکن تم نفس کی پیروی کرتے رہے۔ تم دنیا میں جاؤ اور دکھی لوگوں کا سہارا بنو، ان کی راحت کا سامان کرو۔ ڈاکٹر راجیو پارتی کہتے ہیں اس کے بعد انہیں پھر سے ایک شدید جھٹکا لگا اور جب دوبارہ حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ آپریشن تھیٹر میں پڑے تھے اور رفتہ رفتہ ہوش سنبھال رہے تھے۔ جب ان کی حالت کو سنبھلی تو انہوں نے سرجن سے اپنے ساتھ پیش آنے والا
حیرت انگیز معاملہ بیان کیا، لیکن جس طرح وہ اپنے مریضوں کے تجربات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اسی طرح اس سرجن نے بھی ان کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عجیب کا کہنا ہے، جب انہوں نے تمام تفصیلات بتائیں اور وہ لطیفہ بھی سنایا جو سرجن نے آپریشن کے دوران سنایا تھا، تو اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ نظر چرانے لگا، لیکن پھر وہ دوبارہ یہ کہانی سننے کا کہہ کر چلا گیا، جس طرح کبھی وہ خود کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عجیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنا محل نما گھر اور شاندار گاڑیاں بیچ ڈالی۔ ان کی اہلیہ اور بچوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب وہ دنیا داری کے تمام مشغلے ترک کر چکے ہیں اور خود کو پوری طرح دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اگست 2016 کو انہوں نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مادہ پرستی سے دور ہونا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے میرے جیسے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روحیں کیا کمال کر سکتی ہیں، اس کا اندازہ پروفیسر مجنو گورکھ پوری کی تحریر بعنوان حیرت انگیز مشاہدے میں کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر مجنو گورکھ پوری لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک بابا جی رہتے تھے۔ لوگ انہیں صاحب کشف الکرامات تصور کرتے تھے۔ اکثر لوگ اپنی مرادیں لے کر ان کے پاس آتے۔ بابا جی کبھی منت سماجت سے انہیں لوٹا دیتے تو کبھی چنچلاہٹ سے انہیں گالیاں دینے لگتے، لیکن عقیدت مندوں کی آمد رفت میں کمی نہ آتی تھی۔ اس یورش سے بچنے کے لیے بابا جی کو اپنی کٹیا کے دروازے بند رکھنے پڑتے تھے۔ میں نے پہلے تو بابا جی کی شخصیت کو مضحکہ خیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن رفتہ رفتہ میرے خیالات میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ میں نے اس زمانے میں فلسفے، منطق اور دوسرے علوم کا وسیع اور غیر مطالعہ کیا تھا، اور آخرکار ان سب سے بیزار ہو کر اس آخری نتیجے پر پہنچا تھا کہ نہ عقل و استدلال کی زندگی کے اسرار کو سمجھا جا سکتا اور نہ منطقی استدلال سے انسانی روح کو سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس ذہنی انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے بابا جی کے ملنے کا اشتیاق اپنے اندر موجود پایا۔ بابا جی مجھ سے بڑی ہمدردی سے ملے۔ میں نے ان کے اندر ایک مقناطیسی کشش پائی اور اکثر ان سے ملنے لگا۔ میرے والد کا نقطہ نظر مادہ پرستانہ تھا۔ وہ ان پراسرار معاملات سے ذرا دلچسپی نہ رکھتے تھے اور مجھے ڈانٹتے تھے کہ میں بابا جی سے کیوں ملتا جلتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اس شخص سے ملتے رہے تو ایک روز پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ شخص بھی خپتی اور پاگل ہے۔ میں بہرحال ان سے ملتا رہا اور تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ بابا جی خاصے عالم فاضل ہیں اور ان لوگوں میں نہیں جو ہر جگہ معجزہ اور کرتب دکھاتے پھرتے ہیں۔ بابا جی رفتہ رفتہ مجھ سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ انہوں نے شروع سے اب تک اپنی 55 سالہ زندگی کے پورے معاملات مجھے سنا دیے تھے۔ بڑے عبرتناک واقعات تھے۔ بابا جی اگرچہ روحانیت اور کشف الکرامات کے بحث میں کبھی نہ پڑتے تھے، اور وہ صرف مجھ سے اس دنیا کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن میں نے اس زمانے میں یہ ضرور محسوس کر لیا کہ وہ ایک پراسرار قوت کے مالک ضرور ہیں۔ بابا جی کو کسی مذہب و ملت سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ صرف انسانیت کے قائل تھے۔ قرب و جوار میں یہ بات ضرور مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بابا جی کو مجھ سے خاص لگاؤ ہو گیا ہے۔ اب اکثر حسن و ظرف رکھنے والے افراد مجھے آ کر ستاتے تھے کہ میں چل کر ان کی بابا جی سے سفارش کر دوں۔ میں بابا جی کی طبیعت سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے عجیب مصیبت میں جان ڈال دی تھی، لیکن میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی حل نہ تھا۔ لاکھ پتا چمار خاندان کی ایک عورت تھی اور میرے موزہ کے قریب رہتی تھی۔ وہ ایک روز میرے پاس آئی اور اپنی بپتا بیان کر کے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ بابا سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میرے پتی کے لیے کچھ کریں۔ میرے پتی ہر روز عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میرے پتی پر ضرور کوئی عصیب سوار ہے۔ لاکھ پتا نے بیان کیا کہ اس کا شوہر بندریسری تبدیق کی عارضے میں مبتلا تھا۔ مرض میں روز افزا اضافہ تھا، یہاں تک کہ ایک روز اس کا دم ٹوٹنے لگا۔ چند گھنٹے بعد وہ ایک پیکر بے جان تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا اور بندریسی کی رسم میت ادا ہونے کا سمان ہونے لگا، لیکن لوگوں کی حیرت اور تعجب اور خوف و ہیبت کی کوئی انتہا نہ رہی جب بندریسی تقریباً آدھ گھنٹے بعد زندہ ہو گیا اور ایک تندرست آدمی کی طرح باتیں کرنے لگا۔ قریب کی تحصیل میں ایک ڈاکٹر رہتے تھے۔ ان سے واقعہ بیان کیا گیا تو کہنے لگے کہ ہاں، سکتے یا قوم غشی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جی اٹھتا ہے۔ چلو ساری بات ہوا ہو گئی، لیکن اس تاریخ کے بعد ہر دوسرے مہینے بدرسی پر قومے کے دورے پڑنے لگے اور بیچاری لکھپتیا کی زندگی و بال ہو کر رہ گئی۔
लखपतिया की ज़ुबान से बंदरेसी की असाब ज़दगी का हाल सुनकर मेरे अंदर वसवसा पैदा हो गया और मैंने इरादा कर लिया कि किसी न किसी बहाने इस मौजू पर बाबा जी से गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। कई दिन तक मुझे बाबा जी से इस मौके पर बात करने का मौका ना मिला, लेकिन एक दिन वो खुद ब खुद कहने लगे, तुम कई रोज़ से मुझसे कुछ पूछने की फ़िक्र में हो। मैंने बड़ी कोशिश की तुम इस फ़िक्र को दिमाग से निकाल दो, मगर तुम तबीयत के ज़िद्दी हो। जो धुन एक बार तुम पर सवार हो जाती है फिर वो जल्द नहीं जाती। इंसान को हर बात पर क्या, क्यों और क्यों कर नहीं कहना चाहिए और ना हर मामले में दखल और मकुलात करने चाहिए। दुनिया में बेहतरे इसरार ऐसे हैं जिनको ना जानना ही बेहतर है। मैं बाबा जी की रोशन ज़मीरी और गैब दानी का पहले ही कायल था, इसलिए मैंने इनकी बातों पर किसी किस्म की हैरत का इजहार नहीं किया और सिर्फ रस्मन लखपतिया का वाक़या बयान कर दिया। दोपहर हो चुकी थी। बाबा जी ने कहा कि अच्छा तुम इसके जानने पर ही तुले हो तो आज रात मेरी झोंपड़ी में बसर करो और ये वादा करो कि जो कुछ देखोगे इससे ना डरोगे और ना किसी से इसका जिक्र करोगे। मैंने वादा किया और फिर बाबा जी की कुटिया में रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। बाबा जी ने फिर मुझसे अहद लिया कि जो कुछ देखोगे खामोश रहोगे। मैं और बाबा जी कुटिया में तन्हा थे। इन्होंने चिराग गुल किया और मुझे अपनी बगल में लेकर बैठ गए। मैं ये देखकर दम बखुद रह गया कि बाबा जी के सारे जिस्म से एक रोशनी निकलकर सामने की दीवार पर पड़ने लगी और दीवार आईने की तरह शफाफ हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक लतीफ़ पेकर बसूरत इंसान सामने वाली दीवार पर नमूदार हुआ और शायद बाबा जी का इरशाद पाकर कहने लगा कि मैं एक रूह हूँ, मेरा नाम गोबंद है। मैं बचपन से लखपतिया बदनसीब औरत का पुजारी था। शायद मेरी शादी लखपतिया के साथ हो जाती, मगर मैं इस वक्त के आने से पहले मर गया और लखपतिया की मोहब्बत का सौदा साथ ले गया। इस वाक़े को 15-20 बरस गुजर चुके हैं। कोई 11 बरस हुए कि लखपतिया की शादी बंदरसी से के साथ हो गई। मैं अब मजबूर था। आखिर वो दिन आया कि बंदरसिया बीमार पड़ गया और आखिरकार मर गया। मैं बड़ी इल्तिजा और मिन्नतों के बाद आलम बरज़ख और आलम अरवा में अपने सरगरों से इजाज़त लेकर बंदरसी के जिस्म में दाखिल हो गया। चुनाचा अब मैं बंदरसी की सूरत में मौजूद हूँ। दुनिया वाले मुझे बंदरसी समझते हैं, लेकिन मैं असल में गोबंद हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे बंदरसी की कलब से निकलकर आलम अरवा में जाना पड़ता है और इस गसब करदा जिस्म को तर्क करना पड़ता है। लोग इस वक्त समझते हैं कि बंदरेसरी पर सकते का दौरा पड़ गया है। ये कहकर गोबंद की रूह गायब हो गई। बाबा जी फिर अपनी हकीकी असल हालत में आ गए और चिराग रोशन करने का कहने लगे। तुमने देखा कि ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना इनकी तहकीक के दर पे होना चाहिए। आज अगर मैं तुमसे मजबूर ना हो जाता तो हरगिज़ इस मामले में मुदाखलत ना करता, लेकिन कम से कम इतना समझ लो कि मैं इन मामलात की रोकथाम नहीं कर सकता। ये आलम अरवाह के राज हैं और इस आलम पर हमारा बस नहीं चल सकता। इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि मौत के बाद जो ज़िंदगी गुजरती है वो माजी के वाक़या से पाबंद जंजीर होती है, यानी इंसान मरने के बाद भी वैसा ही रहता है जैसा हयात अर्जी में था। जाओ और कोशिश करो कि तुम्हारी यहाँ की ज़िंदगी खुशगवार हो ताकि आने वाली ज़िंदगी की शोरशों से बचो। बाबा जी ने पहली बार मुझसे नसीहत अमेज़ लहजे में गुफ्तगू की थी। बहरहाल मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला। मेरी हैरत बदस्तूर कायम थी। दूसरे रोज़ मैंने लखपतिया को बुलाया और इससे कबल शादी के वाक़यात दरियाफ़्त किए। मैंने इसको यकीन दिलाया कि अगर वो अपनी मुसीबत की असलियत से वाकिफ़ होना चाहती है तो इसको अपना राज फाश करना होगा। लखपतिया जो वाक़यात बयान किए थे, इसके बाद मैंने बाबा जी से इजाज़त लेकर लखपतिया को हकीकत से खबरदार कर दिया। इस तरह गरीब औरत को एक हद तक इत्मीनान हो गया। इस वाक़े के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बंदेसरी पर बराबर गशी के दौरे पड़ते रहे। यूँ समझिए कि गोबंद की रूह वक्तन फ़वक्तन बंदरेसी का कल बदलती रही ताकि खुद लखपतिया ताउन में मर गई और इसके बाद गोबंद की रूह ने भी बंदेसरी के कल्ब में खलूल करना तर्क कर दिया। इन वाक़यात की उलमा मज़ाहिब और माहिरीन नफ्सियात जो चाहें तफसीर और तर्जीह करें, लेकिन अगर रूह वाकई कोई चीज़ है और अगर वो अपनी बका के लिए जिस्म की मोहताज नहीं, तो हम कम से कम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि रूह जिस्म से जुदा होने के बाद भी अपनी इनफरादियत बरकरार रखती है और इस इनफरादियत की बिना पर इसके ताल्लुकात इस दुनिया से बाकी रह जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात आपकी नज़र हो सकें। शुक्रिया।